میں اپنی ایسوسیشن کا تعارف کرواتا ہوں. پاکستان میں 2 ٹریڈ باڈی ہیں جنرل جولی کے حوالے سے رجسٹر. 1982 میں ایک ٹریڈ باڈی رجسٹر تھی کراچی سے. تو کراچی کے جو ٹریڈ باڈی تھی وہ کسی کو حصہ نہیں دیتی تھی کام کرنے کے لیے. ہماری ان کے ساتھ بہت ساری فائٹ ہوئی, ہم ان کو بین کروایا. پھر 2023 میں پاکستان کی پہلی اسمال ٹریڈ باڈی رجسٹر. اس ٹریڈ باڈی کا ہمارا ٹریڈ باڈی رجسٹر کرانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں 411 میں بہت زیادہ شدت ہے. ہمارے جو یوزر ہیں ان کو پریشانی ہے. ٹریول کی گولڈ ہے, ایک شہر سے ہم دوسرے شہر میں گولڈ لے کے جاتے ہیں, اس کی پرابلم ہے, ایکسپورٹ کی پرابلم ہے, ٹیکس کی پرابلم ہے. جب ہم گورنمنٹ سے بات کرتے تھے تو اگر ہم چیمبر میں جاتے تھے تو ان کی ٹیرٹری ضلع کے بعد ختم ہو جائے, اور یہ ہمارے سارے ایشو نیشنل. تو بڑی کاوشوں کے بعد 2023 میں ہم نے وہ ٹریڈ باڈی رجسٹر کی. اب اس ٹریڈ باڈی کا کام کیا ہے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. ہماری ٹریڈ باڈی جو ورکنگ کرتی ہے اس میں ہم نے 411 میں ورکنگ کی ہے, کیونکہ ہمارے لوگوں کا پہلے ایشوز ہے. 411 میں ہم نے صوبائی مہوتسو کو لکھا, پھر وفاقی مہوتسو کو لکھا, ان سے بھی ہم نے آرڈر لیا. پھر ہم نے وفاقی شریعہ کونسل کو لکھا کہ جوڑی کا بزنس کیسے ہوگا اور ہمیں جوڑی خرید و فروخت کیسے کریں, ان کا بھی فیصلہ پڑا. 2024 میں ہم نے بیٹ کی ہائی کورٹ میں 411 سے, مطلب کہ 411 ہے کیا, ہمیں پرابلم کیا ہے. 411 میں بڑی کلیئر لکھا ہوا ہے کہ بددیانت خریدار کا لفظ نہیں اس میں صرف بددیانت ہے. وہ بددیانت خریدار جس کو پتا ہو کہ یہ جولی چوری کی ہے, یا تو وہ چور اس کو للکار کے گئے یہ چوری کی آپ نے لے لیا, یا اس نے چوری کی سمجھ پہ لی جو اس کے پرائز میں لائے. اس میں ہم نے گورنمنٹ کے سبھی اداروں کو ٹچ کیا ہے. اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان تھا, وزیر اعظم آف پاکستان تھا, سینٹ تھا, قومی اسمبلی کی جو ہمیں فورم نظر آیا ہم نے اس سارے فورم کو دستک دی کہ ہماری سیکٹر کے لوگوں کو کوئی ریلیف مل جائے. اینڈ جو ہم نے ریٹ کی ہائی کورٹ میں ریٹ ایکسپٹ ہوئی, اب وہ لگی ہوئی. دوسرا ہمارا مسئلہ تھا ایکسپورٹ کا, جو یہاں سے 2013 سے پہلے ایکسپورٹ کی 100% گولڈ. اس کے بعد وہ ایکسپورٹ جو ہے نا وہ آدھا گولڈ شروع ہو گیا, 50% گولڈ اور 50% آپ ڈالر لائیں. اس میں بھی ہم کوشش کریں گے. 8-9 ماہ پہلے گورنمنٹ نے پوری ایکسپورٹ پہ بین لگا دیا, پھر ایکسپورٹ نہیں ہوئی. اس میں جو گولڈ 2 قسم سے آتا تھا, ایک تو ڈیوٹی ہم جو یہاں سے بنا کے لے کے جاتے تھے اس کو سیلف کنسائنمنٹ کہتے ہیں. دوسری ایکسپورٹ وہ جو ہمیں ایڈوانس گولڈ آتا ہے. ایڈوانس گولڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں گولڈ بھیجا ہے, ہم نے اس کو بنا کے تیار کر کے آپ کو واپس بھیجا ہے. ویلیڈیشن ڈالر ہمیں بینک کے تھرو آ گئے جو گولڈ آپ کے پاس واپس چلائے. گورنمنٹ جو جیل میں کیا اس نے 8 ماہ پہلے اس پہ بین لگا دی کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. ہم نے بھی بڑی فائٹ کی, ورکنگ منسٹر سے, کامرس منسٹر سے بات ہوئی, انڈسٹری منسٹر سے بات ہوئی, شافی صاحب سے بات ہوئی, مسعود صاحب بھی ساتھ تھے, شاہد صاحب بھی, ذوالفقار بھائی شبیر صاحب. اس میں یہ ایک فائدہ ہوا کہ ایکسپورٹ کھل گئی ہے. 15 دن پہلے کا نوٹیفکیشن جاری ہے. اب ہماری جو ایسوسیشن کا اصل مقصد یہ ہے کہ 64% پنجاب ہے. اب میں نے آپ کے ساتھ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنی, میری آپ فیملی ممبر ہے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا. ہم نے جو ایسوسیشن بنائی تھی اس کا اصل کاز کیا تھا؟ اس کا اصل کاز یہ تھا کہ کراچی کے لوگوں کا, سندھ کے لوگوں کا کراچی کے علاوہ کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. ہمارا جتنی بھی جوڑی ہے پنجاب میں, ہم جتنے جڑ رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے فیملی ممبر ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا ہوتا ہے. وہاں کراچی کے بعد چھوٹا سا ایک سمجھتے ہیں جوڑی کے حوالے سے چھوٹی سی جگہ ہے. اب پنجاب کیونکہ 64% ہے, اس کی پرابلم بھی مختلف ہے. پیچھے بھی ہوتا رہا ہے کہ گولڈ ہم لے کے جا رہے ہیں, ظاہر بات ہے ایک جگہ تو بنتی نہیں. کوئی ملتان سے لاہور آتی ہے, لاہور سے فیصل آباد چلی جاتی ہے, فیصل آباد سے پنڈی چلی جاتی ہے. جب یہ گولڈ روڈ پہ ہوتا تھا تو پولیس اس کو چیک کرتی تھی. اگر پولیس کے ساتھ آپ کی بارگیننگ نہیں ہوئی تو اس نے آپ کو کسٹم میں ڈال دیا. اس کے لیے بھی ہم نے پھر وہ منسٹری کو لکھا کہ یہ جو گولڈ ہے یہ تو پاکستان میں گولڈ آتا ہے, اسی پہ ہم ورکنگ کرتے ہیں, اور آپ اس کو اسمگلنگ کر دیتے ہیں. یہ کوئی 5-7 حادثات ہوئے, اس کا اپنا آفس ہونا ضروری ہے, جس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی پولیس آتی ہے آپ کے پاس, کیونکہ اب سونے کا ریٹ 5 لاکھ روپے کے قریب ہے. تو اگر آپ نے 1 تولہ سونا خریدا 3 یا 4 سال پہلے تو وہ 40,000 روپے کے قریب تھا.
اب پولیس کے ذہن میں 5 لاکھ روپے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور سونار سے جتنی آسانی سے پیسے ملتے ہیں اتنی آسانی سے پیسے کسی سے بھی نہیں ملتے، اور ہم فائٹ بھی نہیں کرتے۔ پولیس کا جو کردار ہے وہ کردار ہے کورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا، نہ کہ کورٹ بننا، کیونکہ ہمیں اویئرنیس نہیں ہے 411 کے متعلق، اور ہم پولیس کو اربوں روپیہ دے چکے ہیں، کروڑوں کی، اور ان کی وجہ سے جو ڈکیت ہے یا چور ہے نا وہ ریگولر چوریاں اور ڈکیتیاں کرتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کو پیسے نہیں دینے پڑتے۔ قانون کے مطابق قانون کیا کہتا ہے 411، یہ آپ اس لیے تمبی باندھی جا رہی ہے کہ آج ہمیں ٹائم ملا اور اب سب دوست اکٹھے ہیں اور ہمارے سیکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتا یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے سونار کے بارے میں۔ ایک سیل اینڈ بائنگ ایکٹ ہے 1930 کا، جس میں ہم اوپنلی کام کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آتی ہے 411، ایک ہے ایکٹ 18۔ ایکٹ 18 میں ہر بزنس مین کو اوپن بزنس کرنے کی اجازت ہے بغیر روک ٹوک کے۔ 2 ایکٹ ہمارے لیے فیزیبل ہے۔ تیسرا، چوری کے مال کے اندر جو 411 ہم پہ لکھی ہے وہ ہم پہ فائل ہی نہیں کرے۔ ہم نے ایک بندے سے چیز خریدی، اس کو پیسے دیے، اب پیسے اس کے پاس چلے گئے، چیز ہمارے پاس آ گئی، اب اس چیزوں میں 3 بندے انوالو ہوں گے، ایک جس کی چوری ہوئی وہ، ایک وہ چور، ایک اور ہم خریدار۔ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے سونار کے پاس کب جانا ہے۔ اگر ایک چوری گجرات میں ہوئی ہے تو گجرات صدر تھانے میں ہی وہ ریکوری ہوگی، نہ وہ گجرانوالے میں ہوگی، نہ وہ فیصلہ آباد میں ہوگی، نہ ملتان میں، ٹھیک ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ، جب آپ نے چور پکڑا تو آپ نے اس کا ریمانڈ لینا ہے، آپ نے مجسٹریٹ کے پاس جانا ہے کہ یہ مال جو ہے اس کو آپ نے مجسٹریٹ کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ کیونکہ یہ خریداری بددیانتی بھی ہوئی ہے تو یہ ریکوری وہاں پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ سونار کے پاس نہیں آ سکتا، اس نے پھر متعلقہ تھانے کے پاس جانا، تھانے سے اس نے بندہ لینا، پھر وہ آپ کے پاس آئے گا اور آپ نے اس کو ٹیکل کرنا۔ اگر تو ہمارے پاس اپنا لائر ہوگا تو اس کی ٹیکنیکل لینگویج ہوگی، جیسے ہم جیولری بناتے ہیں، بیسیکلی ہماری شو روم پہ جیولری آنے سے پہلے جو 12-14 ہاتھوں سے جیولری نکل کے آتی ہے اسی سے جیولری بنتی ہے، ایک ہاتھ سے وہ جیولری مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہمارے لیے جو سب سے بڑا مشکل جو مراحل ہے نا سونار کے کام کے اندر، وہ ہے سونا چوری کا، چاہے وہ ہمارا ہو چاہے ہمارے کلائنٹ کا ہو۔ اور جب وہ سونا چور کے پاس سے ہمارے پاس آ جاتا ہے اور چور کو وہ پیسے دینے نہیں پڑتے تو وہ چوری نہیں چھوڑتا۔ اب پولیس کے ذہن میں یہ ہے کہ جی جیولری ہے وہ سونار چوری کی سمجھ کے خریدتا ہے، یا وہ اس کا کام ہی چوری کا کام کرنا، جبکہ سونار کا یہ کام نہیں ہے۔ ہم اپنی دکانیں ڈالتے ہیں، نام میں چوری 1-2% ہوتی ہوگی جس میں ہم چوری کا سامان سمجھتے ہیں آ جاتا ہوگا، اور وہ دنستہ بھی میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ 1% بھی ہمارے جیولر نہیں ہوں گے وہ جو دنستہ چوری کا سامان خریدتے ہیں، کیونکہ ہم نے کام چوری کے لیے دکانیں نہیں ڈالی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جب یہ سامان چوری کا بکتا ہے تو 2 نقصان ہوتے ہیں، یا تو وہ سونار کا چوری ہوا ہوگا یا ہمارے کلائنٹ کا چوری ہوگا۔ اگر وہ ہمارے کلائنٹ کا چوری ہوا ہے تو پھر وہ جیولری بناتا ہے، وہ اس لیے نہیں بناتا جی اس کی سیفٹی نہیں ہوگی۔ ہمیں سب جیولروں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے سیکٹر کی فلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کوئی ایسے طریقہ کار اڈاپٹ کرنے چاہیے جس سے ہم اس پہ ورکنگ کر سکیں۔ ہم نے آئی جی صاحب کو ضابطہ اخلاق دیا ہوا ہے کہ جو سونے کا کام ہم نے کیسے خریدنا ہے، یہ بھائی کو بھی پتہ ہے، سیٹھ ضعیف صاحب کو بھی، کہ ہم نے کتنی کاوش کی ہوئی ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر واٹس ایپ پہ ورکنگ نہیں کرتے۔ ہم نے جتنی ورکنگ کی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ساری ڈاکومنٹیشن، اور فعال ورکنگ ہے، ایسی ورکنگ نہیں ہے جس میں ہم نے کوئی کمزور گفتگو کرنی ہے اور کمزور ورکنگ کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر تو ہم نے اپنی فیلڈ کو سیل کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ میجرمنٹ اڈاپٹ کرنے پڑیں گے جو لا کرتے ہیں، کیونکہ گولڈ کے جو پرائز بڑھ گئے ہیں نا، یہ پیسے افورڈ کرنے جیولوں کے بس کے بارے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ سونے کا بہت ریٹ ہے۔ وہ اگر ایک آدمی کو اگر پھٹیک پڑ جائے نا، اب وہ کوئی ماشوں کے حساب سے بچت نہیں ہے، اب وہ ملیوں والی بچت ہے، تو ملیوں میں ہم وہ تولہ یا 2 تولے افورڈ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی قیمت 10 لاکھ روپے بن جائے۔ اب ہمیں سب بھائیوں کو مل کے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جو ٹریڈ باڈی رجسٹر کیا وہ سب کیا، ہمارے اکیلے کی ٹریڈ باڈی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو 2 کروڑ گراس رابریوں کو 18 اندر ہے وہ ہمارا ممبر بن سکتا ہے۔
جو ہم نے کام کیے ہوئے ہیں اس میں آپ کو ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم نے 411 پہ کام کیا، ٹیکس پہ کر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر میں ہماری ورکنگ ہو رہی ہے، اسی کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیکٹر کے لیے بہتر ہوں، اور ہم سب دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنے سیکٹر کے لیے بہتری کے لیے کوشش کریں. تو میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ اس کے شکریہ. آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز، پاکستان کی آواز.